305ویں رات۔ جب 305ویں رات ہوئی تو شہرزاد نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، اگر تجھے نیند نہ آتی ہو اور اگر تو اجازت دے تو آج میں تجھے ایک رخ کے بچے کی کہانی سناتی ہوں۔ بادشاہ شہریار نے کہا، ہاں سنا، تجھے اجازت ہے۔ شہرزاد نے کہا، اے میرے بادشاہ سن۔ ایک مغربی شخص نے بہت سے ملکوں کا سفر کیا اور بے شمار جنگلوں میں گھوما اور پھر تمام سمندر بھی طے کر ڈالے۔ اسی سفر کے دوران وہ قسمت سے ایک بار ایک ایسے جزیرے پر پہنچا جہاں رخ کا جوڑا رہتا تھا، اور وہاں بہت دن تک ٹھہر کر جب وہ اپنے وطن کو لوٹا تو اپنے ساتھ رخ کے اس بچے کے پر کی کلی لایا جو ابھی انڈے سے بھی باہر نہیں نکلا تھا۔ اس کلی کے اندر ایک مشک پانی سما سکتا تھا، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب رخ کا بچہ انڈے میں سے نکلتا ہے تو اس کے بازو کی لمبائی 1000 ہاتھ ہوتی ہے، اور لوگ اس کلی کو دیکھ کر اچنبھا کرتے تھے۔ اس شخص کا نام عبد الرحمن مغربی تھا، لیکن اس نے چینی کے نام سے شہرت پائی کیونکہ وہ چین میں ایک مدت تک رہا۔ اسے عجیب و غریب قصے یاد تھے۔ بہت سی کہانیوں کے علاوہ ایک یہ ہے کہ اس نے ایک بار لوگوں کے ساتھ بحر چین کا سفر کیا۔ اب انہیں دور سے ایک جزیرہ نظر آیا۔ وہاں پہنچ کر کشتی نے لنگر ڈالا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ جزیرہ بہت بڑا اور وسیع ہے۔ کشتی والے پانی اور لکڑیاں لینے کی غرض سے اس جزیرے میں اتر گئے۔ کلہاڑیاں، رسیاں اور مشقیں اپنے ساتھ لے لیں، اور وہ شخص بھی ان کے ہمراہ تھا۔ وہاں اس جزیرے میں انہیں ایک چمکتا ہوا گنبد دکھائی دیا جس کی بلندی 100 ہاتھ ہوگی۔ اسے دیکھ کر وہ اس کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب قریب پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ رخ کا انڈا ہے اور اس کے اندر ابھی رخ کا بچہ موجود ہے۔ وہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ایک مضبوط پہاڑ ہو۔ انہوں نے چاہا کہ اس کے بازو سے ایک پر توڑ لیں، لیکن انہیں اس وقت تک کامیابی نہ ہوئی جب تک کہ سب نے مل کر زور نہ لگایا، حالانکہ ابھی تک بچے کے پر پورے نہ نکلے تھے۔ پھر انہوں نے رخ کے بچے کا گوشت کاٹنا شروع کر دیا اور جتنا اٹھا کر لے جا سکتے تھے لے گئے، اور پھر کشتی کے لنگر اٹھا دیے۔ وہ لوگ رات بھر چلتے رہے۔ ہوا موافق تھی اور کشتی چلی جا رہی تھی۔ جب صبح ہونے لگی تو بادل کی طرح وہ رخ آ پہنچا۔ اس کے دونوں پنجوں میں پہاڑ کے برابر 2 پتھر تھے جو اس کشتی سے کہیں بڑے تھے، اور جب رخ ہوا میں ٹھیک کشتی کے اوپر پہنچا تو اس نے پتھروں کو کشتی اور کشتی والوں پر چھوڑ دیا۔ کشتی چونکہ تیزی کے ساتھ چلی جا رہی تھی، وہ دونوں پتھر اس کشتی کے پیچھے سمندر میں اس زور سے گرے کہ کشتی میں سوار تمام لوگ ڈر گئے، لیکن خدا نے ان کی قسمت میں سلامتی لکھی تھی۔ اس نے انہیں ہلاکت سے بچا لیا۔ اب جب وہ لوگ ایک دوسرے جزیرے پر پہنچے تو کشتی والوں نے لنگر گرا دیا، اور وہاں وہ آرام کی غرض سے اتر پڑے اور اس جزیرے پر سستانے لگے، اور اپنی سلامتی پر انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اب انہوں نے رخ کے بچے کا جو گوشت کاٹا تھا اسے پکایا اور خوب سیر ہو کر مزے سے کھایا، اور پھر کھانے سے فارغ ہو کر وہ دوپہر تک وہاں آرام کرتے رہے۔ جب سورج خوب چمکنے لگا اور اس کی روشنی سے آنکھیں چندھیانے لگیں تو لوگوں نے دیکھا کہ جن لوگوں کی داڑیاں سفید تھیں وہ سب کی سب کالی ہو گئیں، جس پر وہ سب لوگ بہت حیران و متعجب تھے، کیونکہ ان میں بعض سفید داڑھی والے بھی تھے۔ اور بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ جن جن لوگوں نے وہ گوشت کھایا تھا وہ لوگ کبھی بوڑھے نہ ہوئے۔ ان لوگوں کا بیان ہے کہ بوڑھوں کے جوان ہونے اور جوانوں کے بوڑھے نہ ہونے کی وجہ شاید یہ تھی
کہ جس ڈوئی سے دیگچی چلائی گئی تھی وہ نشاب کے درخت کی تھی، اور بعضوں کا قول یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ رخ کے بچے کا گوشت تھا، جو کہ ایک بہت ہی عجیب و غریب بات ہے۔ جب رخ کے بچے کی کہانی ختم ہوئی تو شہرزاد نے بادشاہ شہریار سے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، اگر تجھے نیند نہ آتی ہو تو میں تجھے زید کے بیٹے عدی اور نعمان بن منظر کی بیٹی کے عشق کی کہانی سناتی ہوں، اگر تو اجازت دے تو۔ بادشاہ شہریار نے کہا، ہاں سنا۔ شہرزاد نے کہا، پرانے زمانے میں عرب کا ایک بادشاہ جس کا نام نعمان بن منظر تھا، اور اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ہند تھا۔ وہ لوگ اس وقت عیسائی مذہب کے پیروکار تھے اور گرجا میں عید الاضحیٰ کے دن چڑھاوے وغیرہ چڑھایا کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک سال عید الاضحیٰ کے دن ہند اپنے تہوار پر بیضا نامی گرجا میں چڑھاوا چڑھانے گئی۔ اس وقت اس کی عمر 11 سال تھی اور اس کا حسن اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے بڑھ چڑھ کر تھا۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ اسی روز عدی بن زید بھی کسرا کے پاس سے ہدیہ لے کر نعمان بن منظر کے پاس ہیرا آیا تھا، اور وہ بھی چڑھاوا لے کر بیضا کے گرجا میں پہنچا۔ عدی کا قد چھریرا، آتے دلکش، آنکھیں خوبصورت اور چہرہ چکنا چپڑا تھا۔ ہند بنت نعمان کے ہمراہ ایک لڑکی تھی جس کا نام ماریا تھا۔ ماریا کو عدی سے محبت تھی، لیکن اس کی رسائی اس تک نہ ہوتی تھی۔ اب جب اس لڑکی نے عدی کو گرجا میں دیکھا تو وہ ہند سے چپکے چپکے اس کے کان میں کہنے لگی کہ وہ ایک بار اس جوان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، اس نے زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت جوان نہ دیکھا ہوگا۔ ہند نے پوچھا کہ بھلا وہ کون ہے؟ ماریا نے جواب دیا، عدی بن زید۔ ہند بنت نعمان نے کہا کہ اگر میں اسے قریب سے جا کر دیکھوں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے پہچان نہ لے۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔